علامہ جواد احمد نقوی المعروف میٹھی چھری، جس طرح یہ کالا جبہ زیبتن کرتے ہیں اور کالی پگڑی پہنتے ہیں، سراج الحق نے بھی کہا تھا کہ انہوں نے وہ کالے کو کیا بولتے ہیں، تو اس طرح ان کی زبان بھی کالی ہے اور دل بھی کالا ہے۔ پہلے یہ صحابہ اکرام اور اسلامی شخصیات کے خلاف بولتے رہے ہیں اور پچھلے کچھ عرصے سے انہوں نے پاکستان کو اپنے نشانے پہ رکھ لیا ہے اور ایرانی ترجمان کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ ایران خود پاکستان کی تعریفیں کر رہا ہے، پاکستان کی شان میں رطب اللسان ہے، لیکن یہاں بیٹھے ہوئے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں کو اس پاکستان سے بہت تکلیف ہے۔ حال ہی میں ان کا ایک انٹرویو کا کلپ سوشل میڈیا پہ ارشاد بھٹی کے ساتھ وائرل ہے، وہ ذرا دیکھیے پھر بات کرتے ہیں۔ تاریخ پاکستان میں دیکھیں تو ہمارے نشان حیدر سب سپاہی رینک کے ہیں، ایک افسر ہے ان میں میجر لیول کا ہے، تو میجر لیول بھی چھوٹا لیول ہی ہوتا ہے، سپاہی رینک کے ہیں سارے۔ ہمارے کسی بڑے جرنیل بہت سارے ہیں، نشان حیدر میں کافی ہیں۔ ایران میں دیکھیں آپ، وہاں پر جنرل فل جنرل شہید ہو گیا ہے، آرمی کا سربراہ شہید ہو گیا ہے، سپاہ کا سربراہ شہید ہو گیا ہے، جوائنٹ چیف آف سٹاف شہید ہو گیا ہے اور سیکورٹی چیف شہید ہو گیا ہے۔ ٹاپ کلاس ساری جیسے لائن لگی ہوئی ہے، یہ سب محفوظ ہو سکتے تھے، یوں نہیں تھا کہ ان کو خطرہ پتہ نہیں تھا یا غفلت میں مارے گئے ہیں، ان کی شہادتوں نے قوم تیار کی ہے۔ نقوی صاحب، یہ جو آپ کے جنرل چیف آف سٹاف اور فلاں فلاں مرے ہیں، یہ کوئی بارڈر پہ لڑتے ہوئے نہیں مرے ہیں، دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے نہیں مرے ہیں، بلکہ اپنے دفتروں میں، اپنے میٹنگز کرتے ہوئے، اپنے بنکروں کے اندر آپ جیسے غداروں کی مخبری کی وجہ سے مرے ہیں۔ آپ جیسے ایران کے اندر جو غدار بھرے ہوئے ہیں، جس طرح آپ پاکستان میں بیٹھ کے ان لوگوں کے گن گا رہے ہیں، پاکستان کی جڑوں کو کھولا کر رہے ہیں، اسی طرح ایران بھی ان لوگوں سے بھرا ہوا ہے جو کھاتے ایران کا ہے، پیتے ایران کا ہے، رہتے ایران میں ہے، لیکن گن اسرائیل کے گاتے ہیں، مخبری ان کی کرتے ہیں اور فیسیلیٹیشن اسرائیل کی کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی فیسیلیٹیشن سے آپ کے یہ جرنیل، آپ کے چیف آف سٹاف مرے ہیں، تو آپ کی تو ٹاپ کمانڈرشپ ماری گئی ہے۔ یہ تو پھر آپ کے لیے شرم کا مقام ہے کہ جو قوم اپنے، جس کو وہ آیت اللہ بولتی ہے، اپنا روحانی پیشوا بولتی ہے، اس کی حفاظت نہیں کر سکی ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف خود اپنی حفاظت نہیں کر سکا ہے، وہ قوم کی حفاظت کیا کرے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان کے جوان، پاکستان کی افواج بہت پروفیشنل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کے اس ایران کے وزیر خارجہ عراقچی کو پاکستان آنا ہوتا ہے تو وہ بھی پاکستان فضائیہ کے طیاروں پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے حصار کے اندر پاکستان میں آ کے اترتا ہے۔ اور اس وقت جب ایران کی پوری ایئر سپیس امریکہ اور اسرائیل کے نشانے پر ہے، اس کے ریڈار کے اندر ہے، پاکستان کی افواج کا بہادر سپہ سالار تمام تر رسک لیتے ہوئے آپ کے اس ممدوع ملک کے لوگوں کے امن کی خاطر وہاں جاتا ہے اپنے طیارے کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے جس کا انہیں پتہ ہے کہ یہ لوگ نشانے پہ ہیں اسرائیل کے اور ان کو مار سکتا ہے۔ لیکن آپ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جو اپنے ملک میں بلا کے حماس کے رہنما کو شہید کروا دیتے ہیں، آپ اپنے مہمان کی حفاظت نہیں کر سکے ہیں، اور اسی ملک کے اندر ہمارا آرمی چیف، ہماری اسی فوج کا جرنیل جاتا ہے جس کو آپ بزدل کہہ رہے ہیں، جس کو کہہ رہے ہیں کہ سپاہیوں نے فرنٹ پہ لڑا اور جنرل نے لڑا، اس کو پتہ ہے کہ آپ کی تاریخ یہ ہے کہ آپ نے مہمان لیڈروں کو شہید کروایا، پھر بھی وہ امن کی خاطر، آپ کے سکون کی خاطر وہاں جاتا ہے تاکہ میں کچھ حصہ ڈال سکوں اس امن میں۔ لیکن آپ آج یہاں اسی پاکستان میں بیٹھ کے ان کے خلاف ہذیان بک رہے ہیں، اور آپ نے کہا کہ وہ جرنیل شہید ہو گئے، قوم بچ گئی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہی بات اپنے آپ پہ بھی امپلیمنٹ کریں نا آپ ذرا۔ آپ پچھلے 3 مہینے سے 2 مہینے سے بیٹھ کے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں عروۃ الوثقی میں کہ جی وہ لوگ نکلیں، امریکن ایمبیسی جائیں، فلان جگہ جائیں۔ آپ کو ڈاکٹر نے نکلنے سے منع کیا ہے، یا آپ کو پولیو ہے، یا آپ کو شوگر ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو بھوک لگ جاتی ہے کہ میں نہیں نکل سکتا؟ پھر نکلتے نا امریکن ایمبیسی کے باہر جو احتجاج ہوئے ہیں، وہاں جا کے جو گولیاں چلی ہیں، تو آپ وہاں جا کے شہادت قبول کر لیتے تو آپ کے وہ جو معصوم بچے بیچارے مرے ہیں، جن کو آپ جیسے لوگوں نے ورغلایا ہے، ان کی ذہن سازی کی ہے، ان کی پوائزننگ کی ہے دماغ کے اندر، اور ان بیچاروں نے گئے ہیں سیکورٹی فورسز کو گلگت کے اندر جلایا ہے، اسکول بچوں کے اسکولوں کو جلایا ہے، لیبارٹریز کو جلایا ہے، ہاسپٹلز کو جلایا ہے۔ وہاں پہ آپ فرنٹ سے لیڈ کرتے نا، جا کے مرتے یا مقدمے بھگتتے۔ آج وہ سب لوگ، ان کی فیملیاں بیچارے کوٹوں کچہریوں کے چکر لگا رہے ہیں، پولیس کی اور ملٹری کی لسٹوں کے اندر ان کا نام آ چکا ہے، اور آپ وہیں اپنے ادارے کے اندر بیٹھ کے انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں کہ آپ کے جو جرنیل مارے گئے ہیں ایران کے اپنے کمروں میں، میٹنگوں میں یا بنکروں میں، آپ نے کتنے اسرائیلی جرنیل مار دیے بدلے میں؟ کتنے امریکی جرنیل مار دیے بدلے میں؟ ہماری اداروں سے میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم بار بار آپ سے کہتے رہے کہ میٹھی چوری ہے، یہ صرف جو دیکھیں جو اسلام کا سگا نہیں ہے وہ پاکستان کا سگا کسی ضرورت نہیں ہے، جو صحابہ کا سگا نہیں ہے، جو رسول اللہ کا سگا نہیں ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسلام کا پاکستان کا سگا ہو سکتا ہے؟ ہم نے اس وقت کہا تھا کہ ان کو روک لو۔ آج جب اس نے ہماری افواج کے بارے میں حرزہ سرائی کی ہے، پاکستان کے بارے میں حرزہ سرائی کی ہے،
मुझे कभी यकीन है कि आप लोग इसके खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे, आप लोग इसके खिलाफ सारा कुछ बनेगा। अगर आपने तब सहाबा के मामले में जब इसने कहा था कि बदर में भाग गए तो फलां हुआ था, ये हुआ था उहद में, तो उस वक्त अगर आप गैरत का मुजाहरा करते तो आपको दोहरा सवाब मिलता, ना सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों को जो है ना सजा देने का, बल्कि सहाबा के दुश्मनों को, दीन के दुश्मनों को सजा देने का। अब तो आपने जागना ही है, अब तो आपकी अपनी इदारों की, आपके आर्मी चीफ की, आपकी फौज की गैरत पे बनना ही है। तो अब अगर आप काम करते हैं, ठीक है, अब भी होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, लेकिन हम जब आपसे गुजारिश करते हैं कि ये बंदा, इसकी ये चीजें, ये मामलात, ये सारा कुछ, तो हमारी गुजारिशात पे कोई कान धर लिया कीजिए, वरना फिर पानी सरों से गुजरता गुजरता बहुत सारा पानी बह जाता है पुलों के नीचे से, और ये नौबत आ जाती है कि वो खुलेआम जो है ना बैठ के पॉडकास्ट, पूरी पॉडकास्ट सुन के देख लें, यूं लगता है जिस तरह ईरान का तर्जुमान नहीं, ईरान का चमचा बैठा हुआ बोल रहा है, और पाकिस्तान और ईरान दो दुश्मन मुल्क हैं और इन दोनों की आपस में नहीं बनती है। तो खुदा के वास्ते नकवी साहब, माना आपके सर पे काला पगड़ा है, आपके जिस्म पे काला जुब्बा है, और सिराजुल हक ने कह दिया कि आपने वो क्या जो काला, जिसको काला पहना हुआ है, तो आप कौम का तो कुछ ख्याल कर लें, मुल्क के अंदर तो नफरतें ना फैलाएं। जो पाकिस्तान एक कोशिश कर रहा है, अमन का किरदार अदा कर रहा है सफेद झंडा लहराते हुए, और मुसलसल हमारे आर्मी चीफ बगैर किसी खौफ, खतरे और दबाव के उस एक जगह पे गए हैं जहां पे एक एक टारगेट उनके निशाने पे है, जहां पे आपने मेहमानों को शहीद करवाया, तो वो उन एफर्ट को आपकी इन बयानबाजियों से, आपके इन जुमलों से धचका पहुंचता है।